بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پہلے سپریم کورٹ کے جج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اور اب پاکستان کے انتہائی اہم ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا قانون بنانا چاہتی ہے جس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کا جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے اس اختیار کو ختم تو نہیں کیا جائے گا لیکن اس کو محدود کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سپریم کورٹ میں جو ایک پٹیشن زیر سماعت ہے اس میں بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ آگے لے جائے، کیونکہ یہ اختیار تو صدر کا ہے۔ تو بہت سے سوالات ہیں لیکن اہم ترین جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو پارلیمنٹ ہے وہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کر سکتی ہے، اور اس وقت کیا یہ بہت ضروری ہے، اور کیا ایک ہی دن میں اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو اس قانون سازی کی کیا اہمیت ہوگی۔ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم سجاد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے سابق چیئرمین سینٹ ہیں، سابق وزیر قانون ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان کے ممتاز ماہر قانون ہیں، اور اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی موجود ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو ماہر قانون بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، وہ وہیں سے ہمارے سے بات چیت کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایک مجوزہ بل ہے جو تھوڑی دیر بعد ہمیں بتایا گیا کہ پارلیمنٹ میں پیش ہوگا، اس بل کا ڈرافٹ کیبنٹ نے منظور کر لیا ہے۔ اب یہ قائمہ کمیٹی کے پاس ہے اس وقت، اور کہا جا رہا ہے کہ آج ہی یہ قومی اسمبلی میں پیش ہو جائے گا اور اس کو آج ہی منظور بھی کرنا ہے۔ تو اس بل کے تحت جو چیف جسٹس کا جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے اس کو محدود کیا جائے گا، اور 184 کی سب کلاس 3 کے تحت جو از خود نوٹس کا اختیار ہے، یہ جب بھی کسی ایشو پہ نوٹس لینا ہوگا تو یہ پہلے اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے ایک 3 رکنی ججز کی کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا، اور کمیٹی اگر اس کو اپروو کرے گی تو تب ہی یہ جو نوٹس ہے وہ لیا جا سکے گا۔ تو اس طرح سے جو چیف جسٹس کا جو ایک اختیار ہے جسے کچھ ججز کہتے ہیں ون مین شو، وہ 3 ججز کے ہاتھ میں پہلے جائے گا اور اس کے بعد اس پہ سماعت شروع ہوگی۔ یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو اس کا جائزہ بتایا۔ یہ بل کی کاپی جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت۔ وسیم سجاد صاحب، بڑا سمپل سا سوال ہے، کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چیف جسٹس کے اختیار کو محدود کرے؟ جی، یہ جو ہمارا آئین ہے اس کی آرٹیکل غالباً 191 ہے، اس کے تحت جو سپریم کورٹ کے رولز ہوتے ہیں وہ سبارڈنیٹ ہوتے ہیں قانون کے، تو اس میں لکھا ہوا کہ قانون بن سکتا ہے، تو لہذا سپریم کورٹ کے پروسیجر کے بارے میں قانون بن سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کی اہمیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک لمبی ٹریڈیشن ہے، یعنی پچھلے 70-75 سالوں سے یہ رولز کے تحت ہی سپریم کورٹ کے کام چلتے ہیں، اور اس کی انڈیپینڈنس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رولز چونکہ سپریم کورٹ خود بناتا ہے تو اس کی انڈیپینڈنس بھی سپریم کورٹ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اب جب کہ ایک تبدیلی آ رہی ہے تو مناسب ہوگا کہ اس قانون کو لانے سے پہلے سپریم کورٹ کے ساتھ اگر مشورہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور میرے خیال میں قانون بھی شاید بہتر بن سکے۔ تو یہ میری ایک تجویز ہوگی، قانون بن سکتا ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی مشورہ ضروری ہے سپریم کورٹ کے ساتھ۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ میں نے آپ کو تھوڑے سے اس کے خد و خال بتائے ہیں، بل میرے پاس ہے جو مجوزہ بل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح کہ وسیم سجاد صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ قانون سازی کا اختیار تو ہے پارلیمنٹ کے پاس، لیکن اگر سپریم کورٹ کے ساتھ صلاح مشورہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا؟ جی ایسا ہی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اور جو قانون سازی کا اختیار ہے وہ آئین کا جو لیجسلیٹو لسٹ ہے 4th شیڈیول، اس کی انٹری 55 ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ قانون سازی سپریم کورٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن صرف وہاں جہاں اس کی اجازت جو ہے وہ آئین میں دی گئی ہو یا آئین کے تحت دی گئی ہو۔ اب جب ہم اس کو آرٹیکل 191 کے ساتھ ملا کر پڑھتی ہیں تو چونکہ آرٹیکل 191 ذکر کر رہا ہے قانون کا، کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو دس کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا، تو سپریم کورٹ میں رولز ریگولیٹنگ، یہاں جو لا
جس کا تصور کیا جا رہا ہے وہ لا کیا ایسا لا ہے جو سپریم کورٹ کے جو اندرونی معاملات ہیں، جو پاورز ہیں اور جو پروسیجرز ہیں ان کو ریگولیٹ کرے گا، وہی کام جو کہ رولز نے کرنا تھا. تو اس پہ ایک بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن میں اتفاق کروں گا وسیم سجاد صاحب سے کہ ایک تشریح بالکل یہ ممکن ہے آئین کی کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، اور جو انٹری 55 ہے 55 لیجسلیٹو لسٹ کی، وہ اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن اس کے خلاف بھی بحث کی جا سکتی ہے. یہ ایک متنازع معاملہ ہوگا، یہ قانون متنازع ہوگا، اس لیے اچھا ہے کہ اس کو پہلے سپریم کورٹ کو بھیجا جائے، وہاں استدعا کی جائے کہ فل کورٹ اس کو دیکھے اور اجازت دے. شاید آج کل ماحول ایسا ہو سپریم کورٹ میں کہ اس پہ کوئی اتفاق ہو جائے. اچھا بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا صاحب، یہ بل جو ہے اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا جو آرٹیکل 3 ہے، یعنی کہ سیکشن 3 ہے، اس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ پہلے اس سے کنسلٹ کیا جائے گا از خود نوٹس لینے سے پہلے، اور اگر وہ منظوری دے گی تو پھر ہی چیف جسٹس صاحب آرٹیکل 184(3) کے تحت کارروائی شروع کر سکیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ چیف جسٹس سے یا سپریم کورٹ سے اس پہ کنسلٹیشن کر لینی زیادہ مناسب ہوگی؟ دیکھیے، جو یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے، اس میں جب یہ 2 معزز ججز صاحبان کے جو واپس آئے ہیں بیانات، تو ان کے بلکہ جو ان کے وہاں پہ فیصلہ جو ان کا آیا ہے، تو وہ وہاں پر وہ بڑا ایک کلیئرٹی تھی اس کے بیچ میں کہ وہ کہہ چکے تھے یہ بات کہ جس طریقے سے وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ اختلاف انہوں نے اپنا فیصلہ جو لکھوایا اس کے بیچ میں انہوں نے وہ جو اختلاف ہے اس کو واضح بھی کر دیا. اچھا، یہ اختلاف کافی عرصے سے دیکھنے میں آ رہا تھا سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں میں اور مختلف ججز کی آبزرویشنز میں، جو وہ وقتاً فوقتاً مختلف بینچز میں مائنورٹی کے بیچ میں ہوتے ہوئے جس چیز کا اظہار کرتے رہے. تو یہ چیز اب ایک ضرورت وقت بھی بن چکی تھی، اور یہ چیز بار بار بھی آ رہی تھی. ابھی آج سپریم کورٹ بار کاؤنسل کی طرف سے یا غالباً ایسوسی ایشن کی طرف سے قرارداد، پاکستان بار کونسل کی طرف سے قرارداد بھی سامنے آ چکی ہے، جس میں اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس صورتحال سے سپریم کورٹ کی جو صورتحال ہے وہ متنازع ہوتی ہے، اور بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ جو معزز عدالت کے ججز صاحبان ہیں وہ ایک پیج پہ نظر آئیں. تو حکومت وقت نے بھی اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھا کہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، جب ججز صاحبان اس طرح کے تحفظات کا اور آبزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہمیں سپریم کورٹ میں ایک شخص کے فیصلے کی طرف دیکھنے بجائے کلیکٹیولی ادارے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ادارہ کس طریقے سے مضبوط ہوتا ہے، اور ادارے کی جو صورتحال ہے اس میں بہتری ہمیں اس قانون سازی کے ذریعے نظر آتی ہے کہ یہ قانون سازی کرنے سے ہو سکتا ہے جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کلیکٹیو ہو جائے، یونیلیٹرل نہ رہے. تو یونیلیٹرل ڈیسیجن میکنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے، کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ قانون سازی جو ہے یہ کی جا رہی ہے. تو اس میں ایک بہتر صورتحال بھی نظر آئے گی. آگے سے رائٹ آف اپیل جو 184(3) میں پہلے ریویو ہوا کرتا تھا، اب وہ اس کا اگر اپیل کا بھی ایک جو ہے رائٹ. راجہ صاحب یہ بتائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 97-98 میں، تو اس وقت بھی اس طرح کی قانون سازی ہوتی تھی کہ 15-20 منٹ کے اندر ہی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جاتی تھی، بعد میں پھر وہ سپریم کورٹ میں اس پہ بحث شروع ہو جاتی تھی. تو اگر آپ اسی طرح آج ہی میں ایک قانون پیش کریں گے اور اس کو آج ہی رات سے 12 بجے سے پہلے قومی اسمبلی منظور کر لے گی، پھر کل اس کو سینٹ بھی منظور کر دے گا، تو اتنی جلد بازی میں اگر آپ یہ قانون بنائیں گے تو یہ متنازع نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے، جہاں تک قانون کا سوال ہے، اس قانون سازی کے اوپر بہت عرصے سے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس طرح نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے، جب ان کو سپریم کورٹ کے 184(3) کے فیصلے کے ذریعے تاحیات نااہل کیا گیا، اس وقت سے لے کے آج تک یہ بحث ایوان پارلیمنٹ میں، ہمارے ایوان میں یہ آوازیں گونج رہی ہیں کہ یہ جو اپیل ہے 184(3) کی، یہ اپیل دی جانی چاہیے تاکہ کسی بھی جو لٹیگیشن میں لوگ ہیں ان کا جو رائٹ ہے
الٹیمیٹ رائٹ جو اپنے دفاع کا ان کا حق ان کو حاصل ہے. نہیں آپ کے وہ خیال میں دفاع کا اس حق قانون حاصل پہ ہے. اس قانون پہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو مسودہ میرے پاس موجود ہے یہ والا, جی ہاں, اس پہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ ڈسکشن اس پہ جاری ہے, اور ڈسکشن اس پہ پہلے بھی ڈسکشن اس وقت پارلیمان میں ہو رہی ہے. اچھا, صبح اس کا ڈسکشن کا آغاز جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے آ کے اپنی اسپیچ نہیں لے یہ مسودہ جو ہے یہ بھی ہاؤس میں تو پیش نہیں ہوا, ابھی تو یہ کیبنٹ سے گیا ہے قائمہ کمیٹی کے پاس, اور ابھی یہ آنا ہے آپ کے ہاؤس میں آنا ہے, اس پہ بھی بحث شروع ہونی ہے. تو اچھا چلیں وسیم سجاد صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مسودہ قانون ہے اس پہ کم از کم 2 دن 3 دن تو بحث ہونی چاہیے؟ بات یہ ہے جی کہ یہ سپریم کورٹ کے متعلق قانون ہے, اور سپریم کورٹ میں کوئی تبدیلی کی جائے تو وہ ملکی امور میں بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے, اور ایک ہم ایسی تبدیلی کر رہے ہیں جو تقریباً 70-75 سال کے بعد کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ بڑی سیریس قسم کا ڈیبیٹ ہونا چاہیے, اور پارلیمنٹ میں بھی ٹائم دینا چاہیے تاکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو. سپریم کورٹ سے ضروری ہے مشورہ کرنا اس کے بارے میں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار ایسوسیشنز, بار کونسل وغیرہ, ان کا بھی مشورہ لینا چاہیے. کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے, کوئی جلدی کی ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی ایسا ہنگامی معاملہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ اس قانون کو پاس کیا جائے. اس کو اگر پورا ڈسکشن کے ساتھ, مشورے کے ساتھ پاس کیا گیا تو پھر اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوگی. اگر جلد بازی میں کیا گیا, آج کا ماحول کچھ اور ہے, یعنی آج سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ ڈیوائسو سپریم کورٹ نظر آتی ہے اس معاملے پہ. لیکن جب ہم اس قسم کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں. یعنی آج جو قانون پاس ہوگا اگلے 50 سال, آپ سمجھے 100 سال شاید یہ قانون یہی رہے. تو لہذا جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, آرام سے سوچ کے اس کا کرنا چاہیے. اس کے ہر پہلو پہ نظر دوڑانی چاہیے. اس کے جو ایڈمنسٹریٹو ڈیفیکلٹیز آئیں گے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ بھی اگر بینچ کی فارمیشن میں 3 ممبر کمیٹی بیٹھے گی تو اس میں کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیفیکلٹیز تو نہیں آ رہی, ٹائم ہے وہ تو نہیں ضائع ہوگا. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی بات ہے, اور اس میں اگر سپریم کورٹ کی رائے مل جائے تو میرے خیال میں وہ بہتری ہوگی, اچھا ہوگا. اچھا, اب آج وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب فرمایا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مورخ یعنی کہ تاریخ دان جو ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. کیوں معاف نہیں کرے گا, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. فیصلہ جناب اسپیکر جو اناؤنس کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب نے, انہوں نے یہ کہا ہے فیصلہ وہ 4-3 سے ہے. عدلیہ سے اندر سے اٹھنے والی آوازیں ہیں, یہ امید کی نئی کرن ہے. کل کے فیصلے کے بعد تو اگر ہم نے قانون سازی نہیں کی تو مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا. آج ہمیں یہ 2 ٹوک فیصلہ کرنا ہے, کروڑوں عوام کو ریلیف دلانا ہے یا ایک لاڈلے کو ریلیف ملنا چاہیے. اچھا سلمان اکرم رائے صاحب, یہ تو طے ہے کہ یہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر ہم نے یہ قانون سازی نہ کی. تو آپ کے خیال میں مورخ جو ہے وہ معاف کر دے گا کہ اگر یہ قانون سازی جو ہے یہ آدھے پونے گھنٹے میں ہوگی تو پھر مورخ معاف کرے گا یا مورخ نظر انداز کر دے گا؟ نہیں, مورخ حیرت سے دیکھے گا کہ یہ کیا کیا. لیکن میں ایک وضاحت کر دوں, دیکھیے جہاں تک تعلق ہے کہ 184(3) اور اس کو ہم اسقط نہ کہیں, یہ اسقط سے زیادہ بڑی بات ہے. اچھا, آئین کے آرٹیکل 83(3) میں پٹیشن بھی جاتی ہے اور سپریم کورٹ اسقط بھی معاملات کو دیکھتی ہے. لیکن یہاں جو معاملہ ہے کہ 3 رکنی ایک بینچ ہے وہ 184(3) کے معاملات کو دیکھے, وہ بالکل مختلف نوعیت کا معاملہ ہے. جو بات اپیل کی ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ فیصلہ کر دے اور اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل جائے, وہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا معاملہ ہے. اس کا کوئی تعلق میری نظر میں آئین کے آرٹیکل 191 سے نہیں ہے. یہ رولز کی بات نہیں ہے, یہ پریکٹس اور پروسیجر کی بات نہیں ہے. آپ ایک طاقت پیدا کرنے لگے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آج تک ہم حتمی سمجھتے تھے وہ حتمی نہیں رہے گا, اس کے خلاف ایک بڑے بینچ میں سپریم کورٹ کے اندر ہی اپیل جائے گی. جبکہ اپیل کی جو طاقت ہے وہ آئین کے آرٹیکل 185 میں دی گئی ہے. اب اس آرٹیکل میں اگر کوئی اچھا میں آپ کو ذرا اس پرپوزڈ بل کا جو آرٹیکل 4 ہے میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں انگریزی میں. وہ یہ کہہ رہا ہے, انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن in the matters where interpretation of constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court.
یہاں پہ پانچ ممبر ہیں، پہلے 3 ممبر ہیں، پھر 5 ممبر ہیں. جی، اور پھر ان کے اگر فیصلے کے خلاف اپیل جانی ہے تو ظاہر ہے وہ 7 ممبر یا 9 ممبر بینچ ہوگا. تو یہ بہت ہی بڑی تبدیلی ہے اور یہ پروسیجر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری نظر میں ایسی تبدیلی جو ہے وہ آئینی ترمیم کیے بغیر نہیں ہو سکتی. پہلی بات جو تھی کہ کمیٹی دیکھے گی وہ ٹھیک ہے، اس کو آپ رولز یا پروسیجر کا حصہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ رولز اور پروسیجر کی بات نہیں ہے. رائٹ آف اپیل جو ہے اس کو ہم قانون کی اصطلاح میں کہتے ہیں ایز اے سبسٹینٹیو رائٹ. اور یہ جو ایک حق پیدا کر رہے ہیں یا ایک طاقت پیدا کر رہے ہیں اپیل کی، وہ سپریم کورٹ کی جو طاقت اس وقت تک ہے جس کو ہم حتمی سمجھتے ہیں، اس میں ایک طرح سے ایک تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے. اس کے لیے میری نظر میں تو آئینی ترمیم ہونی چاہیے. یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ کون سا بینچ ہوگا جو اس کو سنے گا. ایک یہ جھگڑے کا ماحول رہے گا. لیکن اس وقت جو 5 رکنی بینچ سن رہا ہے معاملہ، شاید اس پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو. دیکھیں وہ تو معاملہ اٹھ پڑا ہے، سنوائی ہو رہی ہے. اب اس پہ جو فیصلہ آتا ہے غالباً یہاں پیش بندی کی جا رہی ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل ہم ایک بڑے بینچ میں لے کر جائیں. لیکن یہ بھی متنازع بات ہوگی. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے جب مقدمہ دائر ہوتا ہے کہ کیا آپ کا رائٹ آف اپیل ہے. اور سپریم کورٹ کے حوالے سے آج دن تک رائٹ آف اپیل کوئی نہیں تھا. نیا اگر ایک رائٹ آف اپیل پیدا ہوتا ہے تو ایک سوال اٹھے گا کہ کیا اس کا اطلاق اس مقدمے پہ ہوگا. وہ بات اگر ایک لمحے کے لیے ہم چھوڑ بھی دیں کہ یہ آئینی طور پہ پارلیمان کر سکتی ہے آئین کو تبدیل کیے بغیر یا نہیں. اچھا رنجا صاحب یہ بتائیں کہ سلمان اکرم رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو آپ کیسے آئینی ترمیم کریں گے؟ جی حامد صاحب میں گزارش کروں گا کہ آئینی ترمیم نہیں کر رہے ہم، سپریم کورٹ رولز کے بیچ میں ہم جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ رولز کے بیچ میں ہم یہ ترمیم کر رہے ہیں، جس کے بیچ میں ہم اپیل کا جو اختیار ہے اور جو پروسیس ہے 184(3) کو ایڈریس کرنے کا جو رولز میں ایک میکنزم گیون ہے، ہم اس میکنزم کو جو ہے ری ڈیفائن کر رہے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کرنے جا رہے. تو وہ تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ دیٹ از اے لا، دیٹ از اے اسٹیچیوٹ، تو اس کو تو ہم امینڈ اکارڈنگلی کر سکتے ہیں. جی سلمان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں پروسیجر کی حد تک تو ان کی بات سے اتفاق ہو سکتا ہے کہ کمیٹی بنا دے 3 جج صاحبان کی جو دیکھے کہ یہ مقدمہ سننا ہے یا نہیں سننا. لیکن جب فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ ایک نئی اپیل کا حق دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، وہ ایک رولز یا پروسیجر کی بات نہیں ہے، وہ ایک یکسر مختلف نوعیت کا معاملہ ہے. جی وسیم سجاد صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے یا یہ ایک سادہ قانون؟ یہ جو بل میں ہو رہا ہے یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ تو پروسیجر کو چینج کر رہا ہے. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو وہاں ہوگی جہاں پہ آئین کو ہم تبدیل کریں. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی امینڈمنٹ کی گنجائش. لیکن اس کی سلمان اکرم رائے صاحب انٹرپریٹیشن اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں ایک کلاز ہے کہ انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن، تو وہ والا بھی معاملہ اگر آئے گا تو اس میں پھر 5 ججز کی کمیٹی فیصلہ کرے. انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے تشریح کرنا آئین کا دوبارہ نہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن والا یا 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے وہ کون طے کرے گا کہ ہم کرنا ہے، یہ معاملے تو رولز میں ہو سکتے ہیں. میں صرف بات کر رہا ہوں جہاں یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوگی، اگر وہ اس قانون میں بات ڈالی جا رہی ہے تو وہ ڈالی جا رہی ہے، وہ آرٹیکل 5 ہے اس کا، اس بل کا آرٹیکل 5 وہ کہتا ہے جی اپیل، میں یہ پڑھ دیتا ہوں. این اپیل شیل لائی ود ان 30 days فرام اے فائنل آرڈر آف اے بینچ آف دا سپریم کورٹ who exercise jurisdiction under clause 3 of the article 184 of the constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days. اور آگے کہتا ہے the provision of the subsection 1 shall apply to the cases decided within 30 days prior to the commencement of this act. لیکن یہ جو اپیل ہے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کے لیے یہ اس میں میں ذرا وسیم سجاد صاحب کا ویو لے لوں. اس میں جی اپیل جو ہے کچھ اپیلیں ایسی ہیں جس کا ذکر آئین میں آتا ہے، اور وہ اپیل ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف جو آرٹیکل 185 اس کے تحت لیو ٹو اپیل بھی ہے،
کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن قانون کے تحت بھی سپریم کورٹ میں اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور الیکشن لاز میں یہ حق ہے کہ بھی الیکشن ٹرائیبیونل کے وہ قانون میں دیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح لینڈ ایکوزیشن میں کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پہ حق اپیل کا قانون میں دیا گیا ہے. یہ بتائیں کہ کیا ایسا پاسبل ہے سیناریو کہ آج یہ قومی اسمبلی یہ بل منظور کرتی ہے، سینٹ بھی اس کو منظور کر دیتی ہے، تو سپریم کورٹ اس کو سیٹ اسائڈ کر دے؟ جی کر سکتی ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ کسی آئین کے آرٹیکل کے متصادم ہے تو پھر سپریم کورٹ کر سکتی ہے. اور بظاہر جو کیا ہے یہ تو پروسیجرل لاز میں ہے، لیکن ممکن ہے سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے اور ذرا ڈیپر سٹڈی میں اس کو نتیجے پہ پہنچے. لیکن سپریم کورٹ میں آپ نے شروع میں خود ہی کہا تھا کہ اس وقت ججز میں ڈویژن نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح ہے جی. اس وقت یہ جو مطالبہ ہے نا جس کی بنیاد پہ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ کافی عرصے سے آ رہا ہے، اور خصوصاً جب سپریم کورٹ نے زیادہ اس کا استعمال شروع کیا 184(3) کا، تو اس وقت سے یہ آوازیں بار میں پبلک میں آ رہی تھیں کہ جی یہ زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کی روح کے مطابق نہیں ہو رہا، اور چونکہ یہ ایک حتمی فائنل فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف ایک اپیل بھی ہونی چاہیے. تو یہ باتیں تو کافی عرصے سے چل رہی تھیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو سٹرکچر کیا جائے، اس کی اپیل پرووائڈ کی جائے. تو بظاہر تو یہ پروسیجرل لا ہے، قانون کے تحت اپیل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ہم روک نہیں سکتے کہ سپریم کورٹ خود اس کو ایگزامن کر کے کسی اور نتیجے پہنچے. رائے صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں دوبارہ، ایک مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کے جو رولز آف پروسیجرز ہیں اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کر سکتا ہے. سلمان اکرم رائے صاحب، آپ وقفے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ذرا پلیز آپ اپنی بات مکمل کریں. گزارش کر رہا تھا، وسیم سجاد صاحب نے کہا کہ عام قانون کے ذریعے سپریم کورٹ کو اپیل کا اختیار دیا جاتا ہے. بہت سے ادارے ہیں، الیکشن ٹرائیبیونل ہیں، کمپٹیشن ایپلیٹ ٹرائیبیونل ہے، وہاں سے بھی اپیل کا حق جو ہے عام قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ میں اپیل کا حق دیا جاتا ہے. لیکن یہاں بات مختلف ہے. یہاں سپریم کورٹ کے ہی اپنے فیصلے کے خلاف ایک اپیل پیدا کی جا رہی ہے. کوئی ذیلی ادارہ ہو، ذیلی عدالت ہو، اس کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کو دینا بالکل معمول کی بات ہے. لیکن سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینا یہ صرف رولز یا پروسیجر کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بالکل ہٹ کے میری نظر میں، میری مؤدبانہ رائے میں بات ہے. لہٰذا یہ ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے، اس پہ بہت دقیق میں سمجھتا ہوں غور و خوض ہونا چاہیے. جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے یہ تنازع کی طرف بڑھے گا. اور میرے ذہن میں یہ آتا ہے ایک دفعہ پہلے یہ ہوا تھا، انہوں نے کنٹیمپٹ کے لا میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ جب کنٹیمپٹ میں کسی کو سزا دیتی ہے تو اس فیصلے کے خلاف، جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ ہوا تھا تو ایک لارجر بینچ پہ اپیل جائے گی. اس قانون کو سپریم کورٹ نے باز محمد کاکڑ کے کیس میں کالعدم قرار دے دیا تھا. لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. جی وسیم سجاد صاحب کچھ کہیں گے آپ؟ کیا انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تنازع پیدا ہوگا اس میں، اور جو باز محمد کاکڑ کا کیس تھا اس میں جو پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. جی یہ سپریم کورٹ کو اختیار تو ہے. اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ ایک ذرا یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو بڑا آرام سے صلاح و مشورے سے کرنا چاہیے کیونکہ اس میں سوالات اٹھیں گے. جی ایک جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اپیل عام قوانین میں ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ 184(3) کا جو فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے تحت ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں کچھ چیزیں فرق ہوں گی، تو لہٰذا اس میں ڈبیٹ پارلیمنٹ میں بھی ہونا چاہیے. اور اس میں سپریم کورٹ سے مشورہ بہت ضروری ہے کیونکہ انتظامی جو اس کی مشکلات ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک اور تجویز جو منصور علی شاہ صاحب نے دی ہے وہ بھی قابل غور ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہر جوڈیشل ایئر کی ابتدا میں ایک بینچ سینئر ججز کا کانسٹیٹیوٹ کر دیا جائے، اور وہ بینچ جو ہوگا وہ تمام کیسز جو 184(3) کے وہی سنے گا تاکہ وہاں پک اینڈ چوز نہ ہو. تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اچھی تجویز ہے، اس پہ بھی غور ہونا چاہیے.
تو یہ سارا معاملہ ایسا جلد بازی میں میرا خیال میں اگر کیا جائے تو پھر مشکلات ہوں گی۔ اچھا بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، اب ایک اور سوال ہے، آج سپریم کورٹ نے بھی وہ سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کو آگے لے جائے؟ آپ کے خیال میں یہ اختیار کس کا ہے؟ جی دیکھیے جی، جہاں تک تو میں آپ کا سوال کچھ، کیونکہ میں ایوان میں بیٹھا ہوں، کچھ پیچھے شور ہے، تقاریر ہو رہی ہیں، میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ جو آج سوال اٹھایا گیا ہے سپریم کورٹ میں کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس کو آگے لے جانا، 30 اپریل سے اکتوبر میں لے جانا، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے جہاں تک فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات ہے، تو اگر الیکشن کمیشن نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے ہیں اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ممکن نہیں ہو پا رہے، تو پھر بالکل وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے یا ان کو کنڈکٹ کروانے کے لیے ریویو کا جو رائٹ ہے وہ اس کے پاس ہے کہ وہ چیزوں کو، حالات کو ریویو کر سکتا ہے۔ اور جو کانسٹیٹیوشنل رولز ہیں جن اداروں کے پاس اس کانٹیکسٹ میں، ان کو وہ اپنا ڈیسیجن جو ہے کہ اس نے کیوں ریویو کیا، اپنی پاورز کو جو کانسٹیٹیوشن نے اس کو دی ہے، وہ ایک اسپیکنگ آرڈر کے تھرو یا ایک اسپیکنگ نوٹیفیکیشن کے تھرو ان تک کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، تو جو اس نے کیا۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، یہ جو سوال ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے یہ جو 30 اپریل کی ڈیٹ جو ہے یہ اس کو چینج کیا اور الیکشن اکتوبر میں لے گئے ہیں، تو یہ کیا ان کے پاس اختیار ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے الیکشن کمیشن کا اپنا موقف یہ تھا جب اسمبلیوں کی تحلیل ہوئی کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تاریخ مقرر کرنے کا، یہ اختیار یا گورنر کے پاس ہے یا پھر صدر مملکت کے پاس ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا۔ تو اگر شروع میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا تو اب کیسے اختیار آ گیا؟ مطلب الیکشن کمیشن کا اپنا یہ موقف رہا ہے کہ تاریخ کا اختیار ہمیں نہیں حاصل، ہم صرف جو کانڈکٹ اس کے جو مراسمات ہیں الیکشن کا سلمان صاحب، اس پہ ہم قادر۔ سلمان صاحب، یہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 58 ہے، اس میں جو اختیار ہے کیا وہ تاریخ کو آگے لے جانے کا اختیار نہیں ہے؟ یہ دیکھیں نا 57 میں اختیار صدر مملکت کا ہے، آئین کے آرٹیکل 105 پہ اختیار گورنر کا ہے، جہاں گورنر اسمبلی تحلیل کرے، اور اگر گورنر نے نہیں کی تو پھر اختیار صدر کا ہے سیکشن 57 کے تحت۔ لہٰذا جو بھی اختیار 58 کا ہے وہ شیڈیول میں ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن اسی تاریخ کے اندر۔ یہ اختیار یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سیکشن 58 میں آخر میں 28 دن دیے گئے ہیں کیمپین کے لیے، اس کو وہ کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جو حتمی تاریخ دی گئی تھی الیکشن کے لیے اس تاریخ کو اپنے آپ آگے بڑھا لیں۔ اس کے لیے واپس ان کو صدر مملکت کے پاس جانا پڑے گا، جواز پیش کرنا پڑے گا۔ اچھا وسیم سجاد صاحب، اگر آپ کو تو 58 کا پتہ ہی ہوگا، میں پڑھ دوں یا آپ کو پتہ ہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ 58 کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے یا نہیں؟ میرا یعنی ہر ایک کا ایک ویو ہوگا اس پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئین نے جو 90 دن کی لمٹ مقرر کی ہے، اس کو کسی قانون کے تحت اس کو نظر انداز یا اس کو نلیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو سیکشن 58 کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ رد و بدل کرے، لیکن میرے خیال میں یہ 90 ڈیز کی لمٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر 90 ڈیز کی لمٹ کو آپ ایکسیڈ کریں گے تو پھر آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب سپریم کورٹ نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تھوڑی بہت آپ اگر اوپر نیچے ہو جائے، جن کا مطلب یہ تھا کہ یہ اگر 5-10 دن 15 دن اوپر نیچے ہو جائے تو ان حالات میں یہ، کیونکہ پہلے بھی کافی وقت گزر گیا ہے، تو یہ مناسب ہوگا اور جائز ہوگا۔ لیکن 30 اپریل سے 8 اکتوبر کرنا یہ میرے خیال میں بہت بڑا ڈپارچر ہے اور یہ آئین کی روح کے خلاف ہے۔ تو اس میں جو مشکلات آ رہی ہیں، یعنی ان کو فائنینسز نہیں مل رہے، ان کو عملہ نہیں مل رہا، میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ کو چاہیے کہ نہ صرف وہ یہ دیکھیں کہ تاریخ کیا ہونی چاہیے، بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ اختیار دیں یا حکومت پہ زور ڈالیں کہ ان کو تمام جو سہولیات چاہیے، فائنینس چاہیے یا عملہ چاہیے یا اور کچھ چیز چاہیے، وہ ان کو پرووائڈ کی جائے، کیونکہ الیکشن۔ اچھا اگر فوج کہہ رہی ہے کہ ہم بارڈر پہ مصروف ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم آپ کو ٹروپس نہیں دے سکتے پولنگ ڈے کے لیے، تو سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے فوج کو کہ آپ اپنا فیصلہ تبدیل کریں؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ ضرور کہہ سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ فوج کی ضرورت ہو۔ ہمارے پاس اور بھی تو فورسز ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے۔ اس کے علاوہ جو عملہ جس کے متعلق شکایت کی جا رہی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جوڈیشری جو ہے وہ بھی عملہ نہیں دے رہی،
تو میرا خیال کچھ چیزیں تو ہو سکتی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی نہیں ہاں، تو وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ان کا مداوع ہو سکتا ہے. اگر فوج کہتی ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے متبادل ایسی عملہ موجود ہے جو اس کی جگہ کام کر سکے. اچھا، اب ایک اور بھی معاملہ ہے. آج وزیر اعظم صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی جب تک عمران خان قوم سے معافی نہیں مانگتے عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہے اور خود خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی کو ایک فراڈ طریقے سے بیچ دے، جو عدلیہ کی توہین کرے، جو آئین سے نہ مانے، اس سے بات نہیں ہو سکتی. جناب اسپیکر، اس سے بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پوری قوم کے سامنے آئے اور قوم سے معافی مانگے. اچھا، یہ بہت ہی جارحانہ انداز میں شہباز شریف صاحب نے ڈائس پہ ہاتھ مار کے کہا ہے کہ جو دوسروں کو چور کہے اس سے بات نہیں ہو سکتی. تو سلمان اکرم رائجہ صاحب، آپ نہیں لگتے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی ہے، بات تو یہاں سیاست کی ہے نا. ایک فریق کو شاید خیال ہے کہ اس وقت الیکشن ہوئے تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے، مثبت نہیں ہوں گے، اس وجہ سے یہ تمام جو ایک سو کالڈ کرائسس ہے جس کو ہم بحرانی کیفیت کہتے ہیں، اس لیے پیدا ہوئی ہے. ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، الیکشن ہوتی ہیں، بات آگے بڑھ جاتی ہے، معاملہ ٹھیک رہتا ہے. اب چونکہ یہاں پہ ایک ارادہ دونوں طرفوں کا شاید ہو، مجھے نہیں پتا، کہ ہم نے حتمی ایک فتح حاصل کرنی ہے دوسرے فریق پر، اس لیے وہ بات نہیں کر رہے. حالانکہ ان دنوں میں، پچھلے چند دنوں میں تو پی ٹی آئی کی طرف سے نرم رویہ سامنے آیا ہے کہ ہم ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہیں، کسی سے ملنے کو تیار ہیں. تو میری نظر میں ہر فریق کو اب یہی رویہ اپنانا چاہیے. اس ملک کا سوچے، اس ملک کی معیشت کا سوچے، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اس کا نقصان شاید آپ اور میں تو اٹھا لیں اس کا بوجھ جو ہے، لیکن جو غریب آدمی ہے، جو فاقہ کش ہے، جس کو نوکری نہیں مل رہی، اس کو اصل میں اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ان تمام باتوں کا. تو ہمیں وہاں توجہ دینی چاہیے. اور سیاست کوئی اہم چیز نہیں ہے. آج الیکشن ہوگا، 3 4 5 سال بعد پھر ہو جائے گا، بات کی چلتی رہتی ہے. یہ کوئی حتمی ایک اختتام نہیں ہے کسی کی بھی سیاست کا. جی، مجھے یہ ایک بریک دوبارہ لینی ہے جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج تحریک انصاف کی طرف سے ایک ڈوزیئر جاری کیا گیا ہے، اور ڈوزیئر ہے جی ڈوزیئر آن وائلیشنز آف ہیومن رائٹس بائی گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان پوسٹ رجیم چینج بائی گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان. پاکستانی ریاست پہ الزام لگا دیا تحریک انصاف نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کا، اور ایک بہت لمبی چوڑی یہ رپورٹ ہے، اور اس میں الزام لگایا گیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور فواد چودھری صاحب نے آج ایک اور بھی اعلان کیا، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہے. پنجاب کی اس وقت کرمنل کیبنٹ ہے، محسن نقوی اور اس کے ساتھ جو کابینہ میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ویزاز کینسل کیے جائیں اور انہیں پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کیا جائے ویسٹرن ممالک میں جانے کے لیے. ہمارا جو آئی جی اسلام آباد ہے، آئی جی پنجاب ہے، اور اس کے ساتھ جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں، ہم ان کے خلاف کیسز کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی. ہم ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کروائیں گے. وسیم سجاد صاحب، یہ پنجاب کی جو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے، اس کے خلاف تحریک انصاف انٹرنیشنل لیول پہ ایک کمپین چلا رہی ہے. تو کیا یہ پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کروا سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ؟ میرے خیال میں جی جو کیمپین چلائی جائے گی عام طور پہ وہ یہ نہیں کرتے کہ ملک کے اندرونی جو سیاست ہے یا اس کے حالات ہے کسی کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کریں. لیکن اگر اس قسم کی کیمپین چلائی جاتی ہے تو ملک کی بدنامی ضرور ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کا جو اثر ہے وہ نہ صرف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کو دیکھیں گی، اس پہ پھر اس پہ آگے جو بھی کرنا ہوگا آگے بڑھیں گی. ہندوستان اس کا بہت فائدہ اٹھائے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. اس سیاست کو اگر ملک کے اندر ہی رکھا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. اچھا، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور یہ پاکستان کے اندر ہی اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. تو میں ایک اور بھی چیز یاد دلانا چاہتا ہوں. آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جی اسلام آباد میں. ایک نوجوان تھا حسن عسکری، اس کے اہل خانہ نے اپنی خاموشی توڑی ہے. یہ ایک سیولین تھا اور 2020 میں اس کا کورٹ مارشل ہوا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. عمران خان صاحب کے دور میں سیولینز کا کورٹ مارشل ہو رہا تھا. اس کے جو والد صاحب تھے سید ظفر مہدی عسکری صاحب،
انہوں نے اس پہ کافی عدالتوں سے ریلیف لینے کی کوشش کی, ان کو ریلیف نہیں ملی. 2 اکتوبر 2020 کو ان کے بیٹے حسن عسکری کو اسلام آباد کے گھر سے اٹھایا گیا تھا, غائب کیا گیا تھا, اور حسن عسکری جو ہے اس نے کچھ جو فیصلے تھے اس وقت کی فوجی قیادت کے, ان پہ تنقید کا ایک خط لکھا تھا, اور اس میں جنرل باجوہ صاحب کا ذکر تھا. اور 20 اگست 2021 کو حسن عسکری کو مبینہ خطوط لکھنے پہ 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی, اور ایک سویلین کا آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کر دینا آئین اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا. اور یہ جو آئین اور انصاف کے تقاضوں کا قتل عام ہے یہ اس وقت ہو رہا تھا جب کہ عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے. تو فواد چودھری صاحب نے جو ڈوزیر جاری کیا ہے, یقیناً اس میں انہوں نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے وہ بالکل واقعات ہو رہے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, یہ بالکل ہو رہی ہیں, میں ان کی تائید کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں فواد چودھری صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب وہ حکومت میں تھے تو سیولینز جو ہیں ان کا کورٹ مارشل ہو رہا تھا, صحافیوں پر پابندیاں لگ رہی تھیں, اخبارات کو, ٹی وی چینلز کو بند کیا جا رہا تھا, صحافیوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اور جب ایک صحافی اسد طور کو گھر میں گھس کے مارا گیا اور اس پہ صحافیوں نے احتجاج کیا تو فواد چودھری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ صحافی جو ہیں یہ بیرون ملک سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. یہ بس آپ کو یاد دلانا تھا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.